بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تاریخ و سیر کی کتابوں سے واپسی کے بعد کے سلسلے میں مختلف واقعات نقل کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ راستے میں آپ کو قریش کے اونٹ اور قافلے ملے تھے۔ ان قافلے والوں پر جو کچھ گزر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے بیان کیا کہ فلاں فلاں وقت پہنچے گا، اور وہ اسی وقت وہاں پہنچا۔ بعض لوگ حضرت صدیق کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہارے رسول تو کہتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس سے ہو آئے ہیں، جہاں قافلہ 1 مہینے میں جاتا اور 1 مہینے میں آتا ہے۔ صدیق نے فرمایا، اگر وہ کہتے ہیں تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں تو ان کی اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ صدیق نے کہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ اسی دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق ہو گیا۔ بہوالا اصح السیر صفحہ 102۔ ایک روایت ہے کہ جب رات کو آپ کے اعزاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں نکل گئے، کیونکہ انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں قریش آپ کو غزن نہ پہنچائیں۔ ان قصوں کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معراج کا واقعہ بیان کیا تو بہت سے مسلمانوں کے ایمان متزلزل ہو گئے اور اکثر مسلمان مرتد ہو گئے۔ فرتد کثیر ممن اسلم، پس بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے۔ یہ وہ ام ہانی والی کہانی نہیں ہے جس کا اوپر ذکر کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب کی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے اور ان کا مکے سے کوئی تعلق نہ تھا۔ سید سلیمان ندوی اس کہانی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ تمام قصے سر تاپا لغو اور باطل ہیں۔ ابن اسحاق اور ابن سعد نے تو سرے سے ان واقعات کے اسناد نہیں لکھے، لیکن ابن جریر طبری، بیہقی، ابن ابی حاتم، ابو یعلا، ابن عساکر نے ان کی سندیں ذکر کی ہیں۔ ان کے روات ابو جعفر رازی، ابو ہارون عبدی اور خالد ابن یزید ابن ابی مالک ہیں، جن میں سے ابو جعفر رازی گو بجائے خود ثقہ ہیں، مگر بے سروپا روایتوں کے بیان کرنے میں بے باک ہیں۔ بقیہ 2 مشہور کذاب اور دروغ گو ہیں۔ ابن جریر طبری نے حسن بصری، قتادہ اور ابن زید سے بھی واقعہ ارتداد نقل کیا ہے، لیکن ان کا سلسلہ ان سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس واقعے کے انکار کی سب سے پرزور دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وقت مکے میں جو اصحاب اسلام لائے تھے وہ گنے چنے لوگ تھے جو ہم کو نام بنام معلوم ہیں، ان میں سے کسی کی پیشانی پر ارتداد کا داغ نہیں۔ بہوالا سیرت النبی جلد نمبر 3 صفحہ 419۔ جہاں تک حسن بصری تابعی، قتادہ تابعی اور ابن زید تبع تابعی کے اقوال کا سوال ہے، یہ ان کی آراء ہیں، حدیث نہیں، اور ان حضرات کو قرآن کی ایک آیت کے باعث مخالفہ ہوا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو کچھ آپ کو دکھایا تھا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا تھا۔ ان حضرات نے اس آزمائش کو صحابہ کے لیے آزمائش تصور کر لیا، حالانکہ یہ واقعہ کفار کے لیے آزمائش تھا۔ رہا اس تفصیلی روایت کا سوال، تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسے ابو جعفر رازی نے ربیع ابن انس سے نقل کیا ہے، وہ اسے ابو العالیہ کے ذریعے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ربیع ابن انس اور ابو العالیہ مسلمہ امام ہیں، لیکن ان سے یہ روایت ابو جعفر رازی کے علاوہ کوئی نقل نہیں کرتا۔ ابو جعفر سے یہ کہانی نقل کرنے والا ابو ہارون عبدی ہے، اور اس سے نقل کرنے والا خالد ابن یزید ابن ابی مالک ہے۔ یہ تینوں کس حیثیت کے افراد ہیں؟ سید صاحب نے ان کی جانب اشارے کیے ہیں، لیکن ہم امام ذہبی کی زبانی ان کی صحیح صورتحال قارئین کے سامنے پیش کیے دیتے ہیں۔ ابو جعفر رازی، اس کا نام عیسیٰ ابن ابی عیسیٰ ہے، یہ بصرہ میں پیدا ہوا اور رے میں سکونت اختیار کی۔ اس سے اس کا بیٹا عبداللہ اور ابو نعیم روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین اور ابو حاتم کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، لیکن علی ابن الدینی کہتے ہیں یہ غلطیاں کرتا ہے، روایات میں خلط ملط کرتا ہے۔ پلاس کہتے ہیں اس کا حافظہ بہت خراب تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں یہ منکر روایات بیان کرتا اور انہیں مشہور ائمہ کی جانب منسوب کر دیتا ہے، جیسا کہ اس روایت کو ربیع ابن انس اور ابو العالیہ کی جانب منسوب کر دیا۔ ابو زرع کہتے ہیں اسے بہت وہم ہوتا تھا۔ رہبی میزان میں فرماتے ہیں اس نے ربیع ابن انس کے ذریعے ابو العالیہ سے اور ابو العالیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس سند کے ذریعے اس نے معراج کے سلسلے میں ایک طویل روایت بیان کی ہے جس میں بہت سی باتیں منکر ہیں۔ بہوالا میزان جلد نمبر 3 صفحہ 320۔ امام ذہبی نے صرف ابو جعفر رازی کے باعث اسے منکر قرار دے دیا، حالانکہ اس کا تو صرف حافظہ خراب تھا،
اس میں تو صرف اتنا ہی عیب تھا کہ لغو روایات کو مشہور ائمہ کی جانب منسوب کر دیتا، لیکن جب ان کے ساتھ بقیہ 2 راویوں کو اور ملا لیا جائے جن کا ذکر ہم ذیل میں کر رہے ہیں، پھر قارئین خود ہی فیصلہ کریں کہ اس کہانی کو کیا کہا جائے۔ خالد ابن یزید، یہ دمشق کا باشندہ ہے۔ اس کا نسب نامہ خالد ابن یزید عبد الرحمن ابن ابی مالک الدمشقی ہے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ واہی انسان ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں۔ نسائی کا قول ہے یہ ثقہ نہیں ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ ابن ابی الحواری کا بیان ہے کہ میں نے امام یحییٰ ابن معین کو یہ فرماتے سنا کہ عراق میں ایک ایسی کتاب ہے جسے دفن کر دینا چاہیے، وہ تفسیر کلبی ہے، یعنی تفسیر ابن عباس ام ہانی کی پہلی کہانی اسی کتاب سے تعلق رکھتی ہے، اور شام میں بھی ایک ایسی کتاب ہے جسے دفن کرنا چاہیے، وہ خالد ابن یزید کی کتاب الدیات ہے۔ اس خالد کا دل اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اپنے باپ اور صحابہ پر جھوٹ نہ بولے۔ یہی احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب خالد سے نقل کی تھی، بعد میں نے ایک عطار کو دے دی، وہ اس میں دوائیں باندھ باندھ کر لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ ذہبی کہتے ہیں یہ 105 ہجری میں پیدا ہوا اور 80 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ بہاوالہ میزان جلد نمبر 1 صفحہ 645۔ گویا یہ خالد تمام محدثین کے نزدیک ناقابل اعتبار اور امام یحییٰ ابن معین کے نزدیک کذاب ہے، صحابہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اب تیسرے راوی ابو ہارون العبدی کا چہرہ بھی دیکھ لیجئے۔ اس کا نام عمارۃ بن الجوین ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں اس کی روایات پائی جاتی ہیں۔ ذہبی کہتے ہیں ضعیف ہے۔ امام حماد ابن زید فرماتے ہیں کہ کذاب ہے۔ امام احمد کا قول ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ضعیف ہے، اس کی روایات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ نسائی کا قول ہے متروک الحدیث ہے۔ ابن حبان کا بیان ہے کہ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جانب ایسی روایت منسوب کرتا ہے جو انہوں نے بیان نہیں کی۔ امام شعبہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے 2 باتوں کا اختیار دے کہ یا قتل ہونا منظور کر لو یا اس ابو ہارون کی روایت لوگوں کے سامنے بیان کرو، تو میں قتل ہونا منظور کروں گا، لیکن اس کی روایت بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں پہلے ہر قافلے والوں سے اس کا حال پوچھتا، لیکن پھر اتفاق سے یہ بصرہ آ گیا۔ اس کے پاس ایک کتاب تھی، میں نے اسے دیکھا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں لکھی ہوئی تھیں۔ دارقطنی کا قول ہے کہ یہ متلون المزاج شخص تھا، کبھی رافضی بن جاتا تھا اور کبھی خارجی۔ ابن حبان فرماتے ہیں یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے نام سے جتنی روایات بیان کرتا ہے وہ سب جھوٹ ہیں، انہوں نے یہ روایت کبھی بیان نہیں کی۔ جوز جانی کا قول ہے کہ ابو ہارون کذاب ہے، صحابہ پر تہمتیں لگاتا ہے۔ امام شعبہ فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ تمہارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو لکھی ہوئی روایات ہیں وہ مجھے دکھاؤ۔ اس نے ایک کتاب نکال کے میرے سامنے رکھی۔ اس میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اپنے مرنے اور دفن ہونے سے قبل اللہ کا منکر بن چکا تھا۔ میں نے وہ کتاب اسے واپس کر دی اور اٹھ کر چلا آیا۔ یعنی ایک کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں تھیں اور دوسری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں۔ اسی سے اس روایت کا اندازہ کر لیجئے کہ یہ سبائی مورخین آپ کو کس منزل پر لے جانا چاہتے ہیں۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں اس کے پاس ایک صحیفہ تھا جسے یہ صحیفۃ الوحی کہا کرتا تھا۔ صالح ابن محمد کا بیان ہے کہ یہ تو فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ 134 ہجری میں اس کا انتقال ہوا۔ بہاوالہ میزان جلد نمبر 3 صفحہ 173۔ قارئین، اس تمام کہانی کے ذریعے اول تو صحابہ کا مرتد ہونا ظاہر کیا گیا اور دوسرے ام ہانی کے گھر سے معراج کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر الزام لگانے کی کوشش کی گئی۔